الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد. سيدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفار کرتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. ایک حدیث میں آتا ہے اتنی اونچی آواز میں کہتے کہ باہر سے آنے والا آدمی یہ جان جاتا کہ نماز ختم ہو گئی، جماعت ہو چکی. تو اسے اونچی آواز میں کہا کریں نماز سلام کے بعد، اور اس کے بعد کہتے اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سلام ہے، ومنک السلام، اور سلامتی تیری ہی طرف سے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے برکتوں والے، جلال والے، عزت بخشنے والے، تو صاحب رفعت اور برکت ہے. یہ دعا آپ کو یاد ہے نا سب کو؟ سراقہ کدھر ہے؟ سناؤ دعا یہ علی آپ. اللہم انت السلام نہیں اس کو آتی. اللہم انت السلام، تو ہی سلام ہے. سلامتی تیری طرف سے، کسی بابے، پیر، فقیر، درویش کی طرف سے سلامتی ہو سکتی؟ السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبروں والو تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. ٹھیک ہے؟ گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو ابلیس باہر ہی رہ جاتا ہے. فرض نمازوں کے بعد اللہ کی یہ تعریف ہے. بابرکت ذات کون سی ہے؟ ذا الجلال والاکرام. ہمارے گاؤں میں ایک عورت تھی، وہ ہر جمعرات کو ختم دیتی تھی. کس چیز کی ختم؟ کس چیز کی ہے؟ کہ اللہ سلامت رہے، اللہ سلامت رہے، اس نام کی ختم دلواتی تھی. اور مولوی آ کر دیتا تھا. کبھی نہیں اسے بتایا کہ اللہ تو خود تمہیں سلامت رکھنے والا ہے، اس کی سلامتی کا نذرانہ کس کو دے رہی ہے؟ سبحان اللہ. انہی کا جب اپنا بیٹا جوان ہوا، پڑھ لکھ گیا، ایک دفعہ وہ کالج سے آیا تو جمعرات کا دن تھا بائی چانس. اس نے کہا مولانا کو بلاؤ، اللہ کی سلامتی کی ختم دینی. اس نے کہا ماں کیا کفر کہہ رہی ہیں؟ اللہ کی سلامتی کی بھی ختم دیتے ہوتے ہیں، صدقہ دیتے ہوتے ہیں اللہ بچے کو سلامت رکھے، یہ پریشانیاں دور فرمائے. وہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلام ہے. سلامتی اس کی طرف سے ہے، وہ جس کو جب تک چاہے گا سلامت رکھے گا. ٹھیک ٹھاک آدمی گھر سے نکلتا ہے اور گلی میں گر کر فوت ہو جاتا ہے، بس سلامتی اس کی ختم ہو گئی تھی نا. صحیح مسلم 591. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، بڑا خوبصورت موقع ہے، گناہ ہو گیا ہے، زیادتی ہو گئی اپنے آپ سے، گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم ہوتا ہے، چوری، ڈاکہ، کسی کی چیز چرا لی، کسی کو چونٹی کاٹ دی، کسی کا تو کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے. پھر یا اللہ معاف کر دے. اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ، جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. من احدکم کان علی راحلتی،
بِأَرْضِ فلاں، جس کا اونٹ سفر میں گم ہو گیا، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، اور سارا ساز و سامان، کھانا پینا، یہ وہ سب اس پر لدا ہوا تھا۔ فَأَيِّسَ مِنْهَا، اب وہ مایوس ہو گیا، صحرا میں کہاں سے ڈھونڈے، اب سواری کہاں سے ملے گی۔ فَأَتَى شَجَرَةً، وہ ایک درخت کی طرف آتا ہے، اور فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اس کے سائے کے نیچے لیٹ جاتا ہے۔ بندہ مایوس ہو کر پھر کیا کرتا ہے، لیٹ جاتا ہے۔ کیا کریں، کدھر جائیں، کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ قد آئیس من راحلتہ، وہ اسی چکر میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، مایوسی کے چکر میں سوچتا رہتا ہے۔ فَبَيْنَهُ وَكَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، اچانک کا دیکھتا ہے اونٹنی درخت کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ پہلے تو کہیں نام و نشان بھی نہیں تھا، تو وہ گم ہو گیا اپنی سوچوں میں، اونٹنی وہاں پر پہنچ گئی۔ فَأَخَذَ بِخِتَامِهَا، اس نے اس کی نکیل پکڑ لی۔ اب خوش ہو گیا نا، موت تھی نا، کھانا پینا، صحرا کے اندر سفر، وہاں سے کہاں جائے گا۔ ثم قال من شدت الفرح، خوشی کی شدت میں اس نے کلمہ کہا ہے۔ کلمہ کیا ہے، اللہ اکبر، انت عبدی وانا ربک، تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ سبحان اللہ، انت عبدی، اللہ کو کہہ رہا ہے تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ خوشی اتنا ہوا نا، کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا، خوشی میں آدمی اتنا خوش ہوتا ہے کہ فوت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، جذبات میں قابو نہ ہے۔ یہی حال اس کا تھا۔ اخطا من شدت الفرح، فرط جذبات میں غلطی کر بیٹھا، اللہ کو بندہ بنا دیا۔ کتنا وہ خوش ہوا، زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، دوبارہ زندگی ملی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ بندہ کیا خوش ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بندے سے۔ اللہ کے اس بندے سے کوئی اللہ نے لینا ہے، دینا ہی ہے، اس کو دینا ہی ہے نا، اس کو کھلانا ہے، پلانا ہے، پالنا ہے، ضروریات، صحت، نعمتیں، سبحان اللہ۔ صحیح مسلم 2747۔ تو گناہ کر کے اکڑنا نہیں چاہیے، گناہ کر کے دوستوں سے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو گناہ کر کے اس گناہ کو لوگوں میں پھیلاتا ہے، میں نے فلاں گناہ کیا ہے، اللہ اس کا پھر وہ گناہ معاف نہیں کرتا۔ کہ ایک بغاوت کی، پھر لوگوں میں اکڑ کر چل رہا ہے، میں نے اس کی وائلٹ چوری کیا تھا، پتہ ہی نہیں لگا، سارا سامان میں نے موبائل اٹھا لیا تھا اس کا۔ یہ سب قیامت کے دن چیزیں حاضر ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر غلطی، چھوٹی سی بھی غلطی ہو نا، اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے معاف کر دے، صدق دل سے توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتے۔ ہاں، کسی بندے کا حق مارا ہو، میں نے ظہیر کا حق مار لیا، تو مجھے پھر اس کا حق واپس کرنا ہوگا۔ وہ جو بیگ میں سے 100 روپے چوری کیے ہیں وہ واپس کرنے ہوں گے، جو ٹافی چھین لی ہے، چرا لی ہے، وہ واپس کرنی ہوگی۔ کوئی بھی چیز پر یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔